ہر وہ شے جس کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت ہو جائے وہ شاعر اللہ میں ہے۔ اس لیے مقامات بھی شاعر اللہ میں ہیں اور اللہ کے بندے اور مخلوق بھی شاعر اللہ میں ہوتی ہے۔ تو جہاں ان مقامات کا احترام دلوں میں تقویٰ پیدا کرتا ہے، اسی طرح اللہ کے بندوں کا احترام بھی دلوں میں تقویٰ پیدا کرتا ہے۔ آج جو ہماری فکر کئی بار ہمیں اس بات کی طرف آمادہ کرتی ہے، یا ایک نوجوان ذہن ہے وہ کنفیوز ہو کر سوال کرتا ہے کہ ہم قرآن مجید پڑھتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، اپنی فرض نماز ادا کرتے ہیں، ہم باقی اس سے زائد انفارمیشن کا تعلق رکھتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے ساتھ، یہ محبت کیا ہے، یہ محبت کی نسبت کیا ہے، یہ جذباتی وارفتگی کیفیات کیا ہیں، ان کا مقصد کیا ہے، یہ سب کچھ شاعر اللہ اور ان کا احترام ہے، جس کے نتیجے میں دلوں میں تقویٰ پیدا ہوتا ہے۔ اور جب دلوں میں تقویٰ پیدا ہوتا ہے تو اس تقویٰ کے نتیجے میں انسان مومن بنتا ہے، اور پھر مومن بنتا ہے تو پھر اس کے لیے اللہ رب العزت کی حضور بخشش کا سامان کیا جاتا ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت سے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور دیگر انبیاء کرام سے منسوب مقامات ہوں، ان کی کتب ہوں، اشخاص ہوں، شخصیات ہوں، دین کے نمائندے ہوں، وہ سب قابل احترام ہیں اور ان کے لیے خدمت دلوں میں تقویٰ ہے۔ اسی طرح اللہ کے گھر ہیں، جیسا کہ یہاں پر جامعہ مسجد منہاج القرآن وکٹوریہ میں آپ لوگ تشریف فرما ہیں، یا جہاں جہاں پر بھی اللہ کا گھر وجود پذیر ہے، وہ سب اللہ کی نشانیاں ہیں۔ ان سے وابستہ ہونا، ان کی خدمت کرنا، ان پر خرچ کرنا، ان کی خیرات کے عمل سے گزرنا، ڈونیٹ کرنا، ان کی ڈیولپمنٹ کے اوپر توجہ دینا، ان کی خدمت پر وقت صرف کرنا، یہ سب دلوں میں تقویٰ اور اس کے اضافے کا باعث بنتا ہے۔ تو ہمیشہ ان امور کو سیریس لینا چاہیے، ان کا احترام کرنا چاہیے، اور ان اپنی زندگی میں دیگر مصروفیات کے ساتھ ان دین سے وابستہ امور کے ساتھ بھی ہمیشہ جڑے رہنا چاہیے، اور ان کی خدمت میں اپنی زندگی کے ایک حصے کو لازم مصروف رکھنا چاہیے، کیونکہ اس کے نتیجے میں اللہ پاک تقویٰ کی نعمت اور دولت سے نوازتا ہے۔